السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الامین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال المصنف حفظه الله: الفصل الأول في بيان معنى توحيد الربوبية وإقرار المشركين به. قال حفظه الله: فتوحيد الربوبية هو إفراد الله تعالى بأفعاله بأن يعتقد أنه وحده الخالق لجميع المخلوقات، الله خالق كل شيء، وأنه الرازق لجميع الدواب والآدميين وغيرهم. قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اللہ عز و جل کے لیے ہے، جس نے انسانوں کو دنیا میں اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ اس کو پہچان کر اس کی عبادت کریں، اس پر ایمان لائیں اور اس کا حق اس کو دیں، اور اس کے سوا کسی اور کی بندگی اور عبادت نہ کریں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے حدیثوں میں دین کی باتیں بیان فرمائیں اور اس بات کا حکم دیا کہ میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر جم جاؤ، اسی پر عمل کرنا اور دین میں نئے نئے کام ایجاد نہ کرو، اس لیے کہ ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس حمد و صلاۃ بر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ماہ سفر کا مہینہ ماہ سفر شروع ہو چکا ہے. 5 تاریخ ہے، 1436 ہجری چل رہی ہے. عقیدۃ التوحید رحاب میں بعد نماز مغرب درس اس کا ہو رہا ہے، جو بڑی جامع اور بڑی شاندار کتاب ہے توحید کے موضوع پر. آج جو باب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ وہ ہے توحید کی قسمیں اور ان میں توحید ربوبیت کا بیان اور اس سے متعلق کچھ ضروری باتیں. مصنف حفظہ اللہ نے چیپٹر باب باندھا کہ توحید ربوبیت کا معنی اور مشرکین کا اس پر اقرار کرنا، اس کا بیان. کہتے ہیں کہ توحید ایک اس کا جو عام معنی ہے وہ یہ ہے کہ اس بات کا اعتقاد رکھا جائے، اس بات پر عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات کا رب ہے اور خالص اس کی عبادت کی جائے اور اسماء و صفات کو اس کے لیے ثابت کیا جائے. یہ توحید کی قسمیں ہیں.
توحید کا ایک عام معنی یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے کاموں میں اس کو ایک تنہا جانے اور اپنے سارے کام اس کی ایک اللہ کے لیے کرے، اور جو نام اور صفات اللہ کے لیے ثابت ہے اس کو مان لے، اس پر ایمان لائے۔ یہ عام معنی ہے توحید کا۔ اب ایک کے بعد ایک 3 قسموں کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ اس میں پہلی قسم ہے توحید الربوبیہ۔ یہ جو توحید ہے، توحید کی 3 قسمیں ہیں، ربوبیہ، الوہیہ اور اسماء و صفات۔ ان 3 قسموں کی دلیل کیا ہے؟ استقراء، قرآن پڑھنے سے، حدیثوں کو پڑھنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن کی آیتوں میں جو توحید بیان کی گئی ہے وہ یہی 3 ہیں، ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات۔ نام ہے ربوبیت، الوہیت اور حدیثیں بھی جب پڑھتے ہیں تو اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ جتنی حدیثیں ہیں ان میں جس قسم کی توحید بیان کی گئی ہے وہ 3 ہیں، ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات۔ ربوبیت کیا ہے آج پڑھیں گے انشاءاللہ، پھر الوہیت پڑھیں گے، پھر اسماء و صفات پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ اس کی دلیل ہے، قرآن کی آیتیں اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو پڑھ کر یہ 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں جو توحید کی 3 قسمیں کہلائی جاتی ہیں۔ اس میں پہلی قسم ہے توحید الربوبیہ۔ عربی الفاظ ہیں، عام معنی ہے اس کا توحید الربوبیہ۔ توحید اصل عربی میں کہتے کس کو ہیں؟ عربی لینگویج میں کسی چیز کو ایک کرنا، جعل الشیء شیئا واحدا، وحد یوحد سے توحید ایک ورڈ۔ لفظ توحید کا معنی کسی چیز کو ایک بنانا، کسی چیز کو ایک کرنا یا ایک بنانا، اس کو عربک لینگویج میں کیا کہتے ہیں؟ توحید۔ ٹھیک ہے؟ توحید المملکہ ایک لفظ استعمال، مملکہ کو ایک کیا گیا، کنگڈم۔ ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا جو کام رہا ہے، ان کے بڑے کاموں میں سے بڑا کام یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے مملکہ کو، کنگڈم کو موحد کر دیا، موحد کر دیا۔ لفظ ایک توحید المملکہ۔ الگ الگ تھی حکومتیں، الگ الگ تھی کنگڈم میں، سب کا اپنا اپنا راج تھا پہلے، اس سے کنگ عبدالعزیز سے پہلے الگ الگ سب کا راج، شرک بدعت سب چلتا تھا۔ آپ اگر تاریخ پڑھیں، مملکہ کی ہسٹری پڑھیں کنگڈم کی، تو انہوں نے کیا کیا؟ توحید المملکہ ایک کر دیا پوروں، اور راجدھانی بنائی اس کی ریاض۔ ٹھیک ہے، میں نے صدر مقام اس کا بنایا۔ لفظ توحید کا معنی کسی چیز کو ایک کرنا، میں اصل ورڈ کا میننگ سمجھانے کے لیے ایک مثال میں نے کسی چیز کو ایک کرنا۔ تو اب قرآن اور حدیث میں توحید کس معنی میں؟ کہ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے میں اور اس کے سچے معبود ہونے میں اور اس کے ناموں میں، اس کے صفات میں اس کو ایکتا جاننا، یہ کیا ہے؟ توحید، ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات۔ اللہ کے رب ہونے میں، اللہ کے کاموں میں اللہ کو ایک سمجھنا ربوبیت ہو گیا۔ ہم اپنے سارے کام کیا ہیں؟ ہمارے کام مانگنا، سجدہ کرنا، ذبح کرنا، قربانی کرنا، عبادت، آگے آ رہا ہے تفصیل، عبادتیں ہم بندے جو اپنی عبادت کرتے ہیں، یہ ساری کس کے لیے کرنا؟ ایک ہے، یہ الوہیت ہو جائے گا۔ اچھا، نام اور صفات، اسماء و صفات جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے اللہ تعالیٰ کے، ان تمام ناموں میں، ان تمام صفات میں اللہ کو ایکتا سمجھنا، اللہ کو ایک جاننا، یہ کیا ہو گیا؟ توحید ہے اسماء و صفات۔ تو اس قسم کی توحید کی کیا ہو جائے گی؟ 3 قسمیں ہیں۔ ربوبیت کس کو کہتے ہیں بتا رہے ہیں؟ ہوا افراد اللہ بافعالہ، اللہ عز و جل کے کاموں میں اللہ کو ایک جاننا، توحید و ربوبیت کا معنی۔ ربوبیت کیا ہے؟ اللہ کے کاموں میں، اللہ کے کاموں میں مطلب افعال اللہ، کیا ہے اللہ تعالیٰ کے کام؟ پیدا کرنا، موت دینا، زندہ کرنا، شفا دینا، بارش برسانا، رزق دینا، بہت سارے، نفع پہنچانا۔ ٹھیک ہے، یہ جو کام ہے اللہ عز و جل کے افعال، کل یوم ہوا فی شان، ہر دن اس کا ایک شان، کبھی کسی کو زندہ کرتا ہے، کسی کو موت دیتا ہے، کسی کو بیمار کرتا ہے، کسی کو شفا دیتا ہے، کسی کو نفع دیتا ہے، کسی کو کچھ، کسی کی دعا سنتا ہے، کسی کو اولاد دیتا ہے، کسی کو رزق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے کام ہیں، ان تمام کاموں میں اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ تنہا ہے، یہ ربوبیت ہے۔
کہ اللہ عز و جل کے افعال میں اس کو یکتا جاننا اور اس بات کا یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہی ساری کائنات کا خالق ہے. اللہ نے فرمایا اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق، پیدا اسی نے کیا ہے پوری دنیا کو. اسی طریقے سے سارے چوپاؤں کا، آدمیوں کا، انسانوں کا، ساری مخلوق کا رازق بھی وہی ہے جو ساری کائنات کو رزق دے رہا ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اللہ کہتا ہے کہ زمین میں جتنے چوپائے ہیں ان سب کا رزق کس پر ہے؟ اللہ رب العالمین پر، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے رزق کا مالک ہے. اسی طریقے سے اس بات کا یقین کرنا ربوبیت میں شامل ہے کہ اللہ مالک الملک ہے، بادشاہ ہے، اور ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے. ربوبیت میں جو آ رہا ہے، پہلے انہوں نے شارٹ ذکر کیا ہے، اس کے بعد تفصیل ذکر کر رہا ہے. شارٹ کیا ہے؟ اللہ کے کاموں میں اللہ کو ایک سمجھنا، بس یہ ربوبیت مختصر تعریف. اللہ کے کاموں میں اللہ کو یکتا جاننا، بھائی اس کے جتنے کام ہیں وہ اکیلا کرتا ہے، بس اس کا کوئی شریک اس کے کاموں میں نہیں. یہ کیا ہے؟ ربوبیت. اب تفصیل میں آتے ہیں آیتوں کی روشنی. جیسے پیدا کرنا، اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق ہے، یعنی ہر چیز کو اس نے پیدا کیا. دلیل اللہ خالق کل شیء، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا رازق بھی ہے. اب تفصیل میں آ رہے ہیں نا. دلیل وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین میں جو بھی ہیں ان سب کا رزق کس کے ہاتھ میں ہے؟ اسی طریقے سے اللہ مالک الملک ہے، بادشاہ ہے اور مدبر ہے، سارا کائنات کا نظام وہ چلا رہا ہے. بادشاہ ہے اور کائنات کا نظام وہ چلا رہا ہے. کائنات کا نظام مطلب یہ کائنات ایک نظام سے چل رہی ہے نا. صبح دن رات، سورج کا نکلنا، چاند کا نکلنا، موسموں کا بدلنا، ہواؤں کا چلنا، یہ ساری چیزیں جو ہے، گرمی دھوپ، گرمی بارشیں، یہ سارے کیا ہے؟ سسٹم ہے. لوگوں کا پیدا ہونا، لوگوں کا بیمار ہونا، لوگوں کا جو ہے شفا یاب ہونا، ایک نظام چل رہا ہے دنیا میں. یہ سارا سسٹم جو کائنات کا ہے کون چلا رہا ہے؟ یہ ربوبیت میں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. یہ سب ربوبیت کی دلیلیں ہیں. یہ آیتیں جو ابھی پڑھے سورہ آل عمران، کیا ان آیتوں کا مطلب کہ آپ کہہ دیجیے، یعنی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے کہ آپ دعا کیجیے، اے اللہ جو مالک الملک ہے، بادشاہ ہے، تو جس کو چاہتا ہے اپنا ملک دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے ملک کو چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہے ذلیل کرتا ہے، تیرے ہاتھ میں خیر ہے اور تو بے شک یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے. رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، مردوں سے زندوں کو پیدا کرتا ہے، زندوں سے مردوں کو، اور جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق کو دیتا ہے. یہ سب کام کے نہیں کام ہے. اس میں جو ہے کئی کام بتائے گئے، لیکن مالک الملک، ملک دینا لینا اللہ تعالیٰ کا فعل ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ملک دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی. رسول نے فرمایا میرے بعد خلافت 30 سال، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنا ملک جس کو چاہے گا دے گا. یا وہی تؤتی الملک من تشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا دے گا. یہ ہمارا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اسی طریقے سے عزت ذلت کا مالک عز من تشاء، عزت ذلت کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. یہ بھی کام ہے. اللہ تعالیٰ جس کو عزت دے دے وہ باعزت، اللہ تعالیٰ جس کو ذلیل کر دے وہ مذلل یا ذلیل. اللہ جس کو عزت دے دے، دنیا کائنات کی کوئی شخص اس کو ذلیل نہیں کر سکتا. اللہ جس کو ذلیل کر دے، کائنات کی کوئی چیز اس کو، ہاں تو عزت ذلت کا مالک. اسی طریقے سے انک علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت ہے. پھر پوری جلے رات کو دن میں داخل کرنا، دن کو رات میں داخل کرنا. رات و دن کا مالک کون ہے؟ رات کو دن میں داخل ہے، رات آ رہی ہے، رات ختم ہوتی ہے، دن سٹارٹ ہو گیا، پھر دن ختم، پھر رات سٹارٹ. یہ کرنے والا کون ہے؟
اللہ یہ ربوبیت میں شامل ہے. تو یہ سب کام ہے نا, یہ جو ہے کوئی دوسرے نہیں کرتے اللہ کے علاوہ, فرشتوں کا کام یا کوئی اور نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے کوئی پارٹنر ہوں, شریک ہوں جو یہ کام کرتے ہیں, نہیں, یہ کام کون کرتا ہے؟ سارے. ٹھیک ہے, یہ ربوبیت ہے. یہ کیا ہے؟ ربوبیت. اسی طریقے سے جو ہے مردہ زندگی اور موت, مردہ زمین ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کرتا ہے. زمین کی زندگی ہوتی ہے, ہریالی اور اس میں غلہ وغیرہ, بارشوں کو بند کر کے اللہ تعالیٰ اس زندہ زمین کو مردے میں بدل دیتا ہے. آدمی کچھ نہیں تھا, اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, پھر آدمی کو جو ہے انسان زندگی گزارتا ہے دنیا میں, اللہ تعالیٰ پھر اس کو موت دے کر اس کو جو ہے قبر میں پہنچا دیتا ہے. یہ سب کون کر رہا ہے؟ موت و حیات کا مالک کون ہے؟ اللہ. یہ ربوبیت میں شامل ہے. ٹھیک ہے, چلیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اپنی ذات سے نفی کی ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے اس کی ربوبیت میں. اللہ عز و جل کی ربوبیت میں, اللہ کے کاموں میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے. جیسا کہ اللہ نے فرمایا ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ, یہ اللہ کی مخلوق ہے. یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے. اب مجھے بتاؤ اے نبی, آپ کہیں لوگوں سے, ٹھیک ہے, ھذا خلق اللہ, یہ اللہ کی مخلوق ہے. اب مجھے بتاؤ کہ اللہ کے سوا جو لوگ ہیں ان لوگوں نے کیا پیدا کیا ہے؟ ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ جن کو تم شریک مانتے ہو, اولیاء وغیرہ, ان لوگوں نے کیا پیدا کیا ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ اس میں نفی ہو رہی ہے, انکار ہو رہا ہے کہ خالق اللہ کے سوا کوئی اور نہیں. اسی طریقے سے امن ھذا الذی یرزقکم من امسک رزقا, سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ اگر اپنا رزق روک دے, کون ہے جو آسمان سے تمہیں رزق دے سکتا ہے؟ یہاں نفی ہو رہی نا. تو قرآن میں ایسی دونوں, ایک طرف اس بات ہے, آیت ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے پڑھی کہ اللہ ہی رازق ہے, اللہ ہی مالک ہے, اللہ ہی خالق ہے, یہ آیت ہے ربوبیت. تو وہیں پر دوسری جگہ کیا ہے؟ اللہ نے نفی کی ہے غیر اللہ کی, کہ غیر اللہ مالک نہیں ہے, خالق نہیں ہے, رازق نہیں ہے, اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں ہے, اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے. وہ نفی یہ بتا رہے ہیں یہاں پر. اس طریقے سے بتایا گیا کہ ربوبیت اللہ کا, توحید ربوبیت, کہ اللہ عز و جل کے کام اللہ ہی کے لیے ہیں, اس میں کوئی اور شریک نہیں ہو اس کا. ٹھیک ہے, نفی کی جا رہی نہیں. دیکھیے آیت, وہ آیت پہلی آیت جو میں نے پڑھی جو سورہ لقمان کی ہے کہ اللہ کی مخلوق ہے, تم بتاؤ کہ غیر اللہ نے کیا پیدا کیا ہے. دوسری آیت میں اللہ کے سوا کوئی ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے؟ نہیں. کیا مطلب اس کا جواب کیا ہے؟ نہیں. اسی طریقے سے بعض آیتوں میں کیا کیا؟ اعلان کیا گیا ربوبیت کا عمومی طور پر, جیسے الحمدللہ رب العالمین, ساری تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے. یہ ربوبیت کی دلیل ہے. یہ کیا ہے؟ ربوبیت کی دلیل ہے. سورہ فاتحہ کی پہلی آیت. ویسے آپ کو میں بتاؤں, سورہ فاتحہ میں ربوبیت, الوہیت, اسماء و صفات کی دلیلیں موجود ہیں. الحمدللہ رب العالمین ربوبیت کی دلیل, ایاک نعبد و ایاک نستعین الوہیت کی دلیل, الرحمن الرحیم اسماء و صفات. ادھر بھی سورہ ناس میں بھی دیکھیے قل اعوذ برب الناس, ربوبیت کی دلیل. مالک الناس ربوبیت کی دلیل, اسماء و صفات بھی ہے, ملک, مالک. الہ الناس الوہیت. اور سورہ مریم کی ایک آیت میں تینوں دلیلیں موجود ہیں. سورہ مریم کی ایک آیت میں کیا ہے؟ ربوبیت, الوہیت, اسماء و صفات, تینوں دلیلیں موجود ہیں. چلیے, اس کے بعد مصنف حفظہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی فطرت, ایسی مخلوق کی پوری فطرت بنائی ہے جو ربوبیت کو تسلیم کرتی ہے. سارے انسان, جانور, حیوان مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے. وہ کیسے؟ اب دیکھ, جو شرک آیا دنیا میں وہ ربوبیت میں نہیں آیا. یہ ربوبیت جو ہے ہندو بھی مانتا, مسلمان تو خیر مانتے, ہندو, کرسچن, سکھ, عیسائی, بدھسٹ, یہ جو مذہب ہے نا, ان سب میں ربوبیت کا تصور ہے. یہ لوگ مانتے ہیں سب کا بھگوان. ہندوازم میں کیا ہے؟ ہندوازم اگر مذہب پڑھے ہیں, بھگوان ایک ہے, جس نے پیدا کیا وہ ایک ہے. کیا کہتے ہیں؟ جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا وہ کون ہے؟ ایک ہے, بھگوان. پوجا جو کرتے ہیں, جس کو عبادت کو جو ہندی میں پوجا بولتے ہیں, وہ الگ الگ کرتے ہیں. بات پوجا کی, ربوبیت کی بات ہو رہی ہے ابھی, کہ اللہ ہی ساری دنیا کا خالق ہے, مالک ہے, رب ہے. اللہ کے کاموں میں ایک سمجھنا, یہ ہے ان کے اندر تصور اس کا. سب کا مالک ایک ہے, گاڈ از ون, کرسچینٹی میں.
کیا ہے؟ اصل ایک ہی ہے سب کا. یہ چھوٹے چھوٹے ہیں, کوئی پانی دیتا ہے, کوئی ان کے جو عقیدے ہیں غلط شرکیہ الوہیت میں, کوئی بارش دیتا ہے, کوئی جو ہے وہ لکشمی کیا ہو پیسے دینے والی کوئی اور ہے, سورج کا کچھ ہے, یہ الگ الگ چھوٹے چھوٹے, لیکن سب کا خالق سب کا مالک اصل ایک ہے خدا, ایسا بولتا ہے, کہتا ہے, تصور ہے ان کے پاس. مکہ کے مشرکین اس کو مانتے تھے, اس سے پہلے کے مشرکین دنیا کے اس کو مانتے تھے. کس کو؟ ربوبیت, کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق ہے. یہ ملتی ہے دلیل ہے, دیکھیے قرآن سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا. قل, سورہ مومنون کی آیت, قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم سیقولون للہ قل افلا تتقون. آپ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, پوچھئے ان سے, ساتوں آسمانوں کا اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ کافروں سے پوچھئے مکہ, تو کیا جواب دیں گے وہ لوگ؟ اللہ. وہ کہیں گے کہ ساتوں آسمانوں کا اور عرش کا رب کون ہے؟ اللہ. اس کا مطلب اللہ کو مانتے ہیں. کیا کس چیز کو مانتے ہیں؟ ربوبیت. قل من بیدہ ملکوت السماء من بیدہ ملکوت کل شیء وهو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون سیقولون للہ قل فأنا تسحرون. دوسرا بھی سوال, آپ ان سے پوچھئے کہ ہر چیز کی بادشاہت کس کے ہاتھ میں ہے, اور کون ہے جو پناہ دیتا ہے وہ پناہ نہیں لیتا, لوگوں کو پناہ دیتا ہے. تو آپ جب سوال کریں گے یہ مشرکین مکہ سے, تو جواب کیا ملے گا؟ اللہ. اس کا مطلب اللہ کی ربوبیت کے وہ قائل تھے. قالت رسلهم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض. تمام رسولوں نے ایک بات کہی کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک ہے کہ وہ آسمان و زمین کا خالق ہے. نہیں, تو یہ لوگ سب مانتے تھے. جس نے انکار کیا کس چیز کا انکار؟ بھائی کیا چیپٹر پڑھ رہے ہیں؟ ربوبیت کا. ربوبیت کا انکار کسی نے کیا تو وہ تکبرانہ طور پر کیا, اور اس میں جو مشہور ہے قرآن کی آیتوں کی روشنی میں وہ فرعون ہے جس نے رب کا انکار کیا. ورنہ سب مانتے تھے, مشرکین مانتے تھے, کافر مانتے تھے, آج بھی ہندو مانتا ہے, کرسچن مانتا ہے, سکھ بھی مانتا ہے. وہ بھگوان ایک ہے بولتا ہے, گاڈ ون بولتا ہے, سب کا مالک ایک ہے بولتا ہے. تصور ہے ربوبیت کا. آپ کسی بھی ہو, بھائی ساری دنیا کو کس نے پیدا کیا؟ وہ تو وہ اوپر والے نے پیدا کیا بولتے ہیں نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا انکار فرعون نے کیا, اور وہ بھی تکبرانہ طور پر کیا. تکبرانہ طور پر کیا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, موسیٰ علیہ السلام نے جو فرعون سے کہا تھا, قرآن کی آیت سنی ہے سورہ اسراء, قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر. فرعون سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے فرعون, تجھ کو معلوم ہے ان سب چیزوں کو آسمان و زمین کے رب نے ہی پیدا کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں فرعون سے؟ تجھ کو معلوم ہے, لقد علمت, تو جانتا ہے کہ رب آسمان و زمین کا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے, جس نے واضح دلیلیں بھیجی دنیا میں اتاری. دوسری آیت دلیل اس بات کی کہ جو فرعون کو پتا تھا دل سے, لیکن اس نے انکار کیا زبان سے. سورہ نمل کی ایک آیت, اللہ تعالیٰ فرعون اور اس کی قوم کے بارے میں کہتا ہے, وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. فرعون اور اس کی قوم نے انکار کیا اللہ تعالیٰ کا, اللہ کے رب ہونے کا انکار کیا. ان کے دلوں میں یقین تھا, انہوں نے انکار کیا زبان سے, لیکن ان کے دلوں میں یقین تھا کہ ساری چیز کا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. کیوں انکار کیا؟ ظلم کرتے ہوئے اور عدوان, حد سے آگے بڑھتے ہوئے. ظلم عدوان, یعنی ظلم اور عدوانیت کی وجہ سے انکار ہوا, ورنہ دلوں میں یقین تھا ان کے. کس کے؟ فرعون اور اس کی قوم کی. کس بات کے یقین؟ کہ اللہ تعالیٰ رب ہے پوری کائنات. اس کا مطلب ربوبیت کو مانتا تھا وہ, لیکن زبان سے اس بدبخت نے کیا کیا؟ انکار کیا اس کا, اور کہا کہ میرے سوا کون ہے؟ انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے بڑا رب. یہ انکار اس کا. ورنہ عمومی طور پر اس کے علاوہ دیکھیے کون ہے انکار کرنا؟ دوسری جو قومیں آئی ہیں وغیرہ انکار کیے. ربوبیت کا انکار نہیں ہوا ہے, سمجھ رہے ہیں؟ میں بات ربوبیت کی ہو رہی ہے, چیپٹر ربوبیت کا چل رہا ہے. آئندہ جمعرات انشاءاللہ ہم پڑھیں گے الوہیت, تو جو ربوبیت میں ہے تو وہاں رہیے آپ,
میں بات ربوبیت سے کر رہا ہوں، اس کا انکار نہیں ہے، مانتے ہیں اس کو، کافر بھی مشرکین مکہ بھی اس کو تسلیم کرتے تھے اور اس کو مانتے تھے. اور آج بھی کہتے ہیں مصنف حفظہ اللہ، کیونکہ یہ موجود ہے جنہوں نے کتاب لکھی ہے، ریاض میں ہے، وہ کہتے ہیں آج بھی جو شیوعی لوگ ہیں، کمیونسٹ جس کو کہتے ہیں، بعض ہے نا کمیونسٹ دنیا میں ربوبیت کا انکار کرتے ہیں. آج بھی بعض کمیونسٹ چائنا وغیرہ کے ہیں، بعض یہ دوسری کنٹریز کے بعض ہیں، رشیا میں بھی ہے، جی ٹرین میں بھی ملا تھا، پتہ نہیں نیوزی لینڈ کا تھا شاید، ہاں نیوزی لینڈ کا، وہ بھی انکار کرتا تھا. ٹھیک ہے، کیا کہ رب نہیں ہے کائنات. ان لوگوں نے بھی جو کیا یہ مکابرتاً ہے، صرف بتانے کے لیے، ورنہ ان کو پتا ہے کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک فطری چیز ہے، اللہ ربوبیت کا انکار نہیں ہو سکتا. بھائی دنیا جو ہے بغیر پیدا کرنے والے کے آ تو سکتی نہیں. پھر یہ جو کرتے کہ نہیں کچھ نہیں ہے دنیا میں، کوئی نہیں ہے خالق دنیا کا، تو پھر دنیا بنی کیسے، دنیا آئی کیسے؟ یہ آسمان، یہ زمین، یہ انسان، یہ تم اور یہ ہم، یہ حیوانات، یہ جانور، یہ مخلوق کہاں سے آ گئی؟ اب وہ جو ہے اس کی تعویلیں کرتا ہے، بولے وہ کیا کہتے ہیں خود آ گئی کوئی چیز، کیا کہتے ہیں الٹی پلٹی کی بات ہے، خود ان کا دل بھی نہیں مانتا اس کو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے یہ بات بیان فرمائی. کیا بات؟ کہ ہر مخلوق کے لیے خالق ہونا ضروری ہے. کوئی چیز وجود میں آئی موجود تو اس کو وجود میں لانے والا چاہیے نا. ایک چیز ہے کیا بولیں گے موجود ہے، ایک چیز کا وجود ہے، تو وہ چیز آئی کہاں سے؟ کوئی لایا تب تو آئی نا. چیز خود تو نہیں آ سکتی، چیز خود آ سکتی ہے نہیں. مخلوق خود پیدا ہو سکتی ہے؟ میں نے اپنے آپ کو پیدا کر لیا. وہی بات جو ہے زبردست سورہ طور کی ایک آیت ہے جو ان لوگوں پر رد ہے زبردست شیوعین پر. ان سے پوچھو ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا لوگ بغیر کسی چیز کے پیدا ہو گئے یا لوگوں نے اپنے آپ کو پیدا کیا؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم خلقوا من غیر شیء، بغیر کسی خالق کے خود پیدا ہو گئے. ایک نمبر 2، یا لوگوں نے اپنے آپ کو پیدا کر لیا. ام خلق السماوات والارض، یا ان لوگوں نے آسمانوں و زمین کو پیدا کیا. بل لا یوقنون، مسئلہ کیا ہے یہ یقین نہیں کرتے ہیں، کیونکہ یہ سب ناممکن چیزیں ہیں. کیسے ہو سکتا ہے کہ ساری کائنات بغیر کسی چیز کے وجود میں آ گئی؟ نہیں، کائنات نے اپنے آپ کو وجود دیا، یعنی آپ کیا کیے؟ اپنے آپ کو پیدا کیے. ہو سکتا کچھ عقل تصیب ہے نا، انسان اپنے آپ کو کیسے پیدا کرتا ہے؟ نہ بغیر کسی چیز کے کسی نے نہیں پیدا کیا، آ گیا وہ دنیا میں ایسی گر گیا، ایسا بھی نہیں ہوگا. کیا اس نے اپنے آپ کو پیدا کر لیا؟ چاہے اماں کے پیٹ میں جو ہے آنکھیں لگا لی، سر بنا لیا اپنا، اسکن چڑھا لی اپنے اس پر ہڈیوں پر، ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے عقل. اچھا آسمان اور زمین، اچھا یہ آسمان تو ہے نا بھائی، اس کا تو انکار نہیں ہے، یہ تو دکھتا ہے نظر آتا ہے اسکائی، اور نیچے یہ جو زمین ہے ارتھ، اس کو کس نے پیدا کیا؟ کوئی جواب نہیں، یہ بھی خود آ گئی زمین ایسی. اسی لیے جو ہے یہ فطرت کے خلاف، یہ جن لوگوں نے انکار کیا یہ فطرت کے خلاف ہے. شاعر کہتا ہے کیف یعصی الالہ ویجحدہ الجاحد، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی یہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہے انکار کرنے والا، جبکہ وفی کل شیء لہ آیۃ، ہر چیز میں اس کی نشانی ہے، تدل علی انہ واحد، جو یہ بات بتاتی ہے کہ وہ اکیلا ہے. کون؟ ہر چیز میں اللہ کی نشانی ہے. یہ زمین دیکھیے جس پر انسان چل کر کہہ رہا ہے کہ نو گاڈ، کوئی بھی نہیں، اللہ ہی نہیں ہے، کچھ بھی کوئی رب نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ جو زمین کہاں سے؟ یہ اوپر دیکھو آسمان، یہ کہاں سے آ گیا؟ تم کہاں سے آئے؟ جانور کہاں سے آ گئے؟ یا بارش کیسے ہو رہی ہے؟ تو یہ ساری چیزیں نشانیاں ہیں جو بار بار یہ کہہ رہی ہیں کہ ہر چیز کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. چلیے اس کے بعد دوسرا اسی سے جڑی ہوئی بات مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چیپٹر باندھا ہے، اور وہ یہ کہ مفہوم کلمۃ الرب فی القرآن والسنہ،
تصورات الامم الضالہ. لفظ رب ربوبیت میں رب کا لفظ ہے. کتاب و سنت میں رب کس معنی میں استعمال ہوا ہے؟ قرآن و حدیث میں لفظ رب کس معنی میں استعمال ہوا ہے اور گمراہ قوموں کا کیا تصور تھا ربوبیت کے بارے میں یا رب کے بارے میں؟ شروع کرتے کہتے ہیں رب کا مفہوم کتاب و سنت میں، قرآن اور حدیث عربی زبان میں ہے، معلوم ہے نا؟ تو عربی زبان میں رب کا معنی کیا ہے؟ رب کا معنی ہوتا ہے نشأ الشیء من حال الی حال الی حال التمام. رب کا معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو ایک حالت سے دوسری حالت میں وجود میں لانا، یہاں تک کہ وہ کمپلیٹ بن جائے. کسی چیز کو کمپلیٹ بنا دینا یا مختصر کسی چیز کو مکمل بنا دینا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ رب. یعنی رب ایک ایسی ذات جس نے کسی چیز کو، یعنی دنیا میں چیزوں کو مکمل پیدا کر دیا، کمپلیٹ پیدا کر دیا، اس کو کیا بولتے ہیں عربی لینگویج میں؟ رب. جیسے کہتے ہیں ربہ و رباہ یا رببہ، ٹھیک ہے، یہ معنی اس کا. چلیے، اور لفظ رب کا اطلاق اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں کیا جائے گا. رب جو ہے استعمال ہوگا عمومی، جنرل، بغیر اضافت کے. صرف رب استعمال کرنا ہے خالص ایک لفظ تو وہ اللہ مراد ہوگا بس، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رب العالمین، جس کے اللہ نے فرمایا ربکم و رب آبائکم الاولین، اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے باپ دادا کا بھی رب ہے. تو لفظ رب کا اطلاق یعنی اس کو مطلق ذکر کرنا یہ صرف اللہ کے لیے جائز ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے مطلق سمجھتے ہیں بغیر نسبت کے، یعنی سمجھنا ہوگا مطلق جنرل. مطلق کا معنی جنرل، خالی رب بولنا، فلاں رب ہے، یہ کسی انسان کے لیے نہیں بول سکتا. عبداللہ رب ہے، زید رب ہے، اعوذ باللہ نہیں بول سکتا. رب کون ہے؟ نسبت کے بغیر نسبت کے اطلاق جو ہے لفظ رب کا صرف اللہ کے لیے ہوگا. لفظ رب جو ہے صرف اللہ کے لیے استعمال ہوگا. ہاں نسبت آپ کریں تو دوسروں کے لیے بول سکتے ہیں. کیا مطلب؟ رب البیت، یہاں نسبت کر دیا گھر کی طرف، گھر کا مالک کہہ سکتے، فلاں گھر کا مالک، یہ رب البیت بولتے ہیں. رب البیت، رب المنزل. آپ نے اقامے کا فارم بھرا ہے اپنی وائف کا یا بھروایا مندوب سے؟ یا جو ہے ایڈمیشن اگر عربی جگہ کہیں آپ نے کوئی فارم بھرا ہوگا تو آپ کی وائف کا آکوپیشن پوچھتے ہیں نا، تو کیا لکھتے ہیں آگے؟ ربت منزل لکھتے ہیں. کیے نہیں تو پتا نہیں ہے نا، اس لیے ربت منزل لکھتے ہیں. یعنی ربت منزل ہوتا ہاؤس وائف، یعنی ربت منزل یعنی اس کی منزل یعنی گھر کی رب، اس کا لفظی معنی. اور رب المنزل مطلب جیسے عربی میں اگر کوئی پوچھے بھائی رب المنزل کون ہے اس کا، بولے رب المنزل جو ہے وہ فلاں صاحب ہے، عبداللہ صاحب جو ہے رب المنزل ہے. کیا مطلب رب المنزل؟ گھر کا مالک. رب کا معنی کیا ہے؟ خالق، مالک. کئی معنوں میں یوز ہوتا ہے نا، اس کا نظام چلانے والا، خالق، مالک. اس گھر کو چلانے والا کون ہے؟ فلاں ہے، یہ رب المنزل ہے، یہ رب ہاں تو نسبت کر سکتے ہیں، یہ قرآن سے بھی ثابت ہے. لیکن جنرل اگر کہنا خالی رب بولنا، فلاں صاحب رب ہے نہیں کہہ سکتے آپ. یہ گھر کے رب ہے، رب لفظ گھر کے مالک ہے، فلاں صاحب مالک ہے نہیں، فلاں صاحب گاڑی کے مالک ہے، فلاں صاحب کمپنی کا. رب الشریکہ، رب المنزل، رب البیت جائز ہے. یہ کیا ہے؟ نسبت کرنا. قرآن سے ثابت ہے، میں بھی بتا رہا ہوں آپ کو. آپ میرے ساتھ بس سنتے رہیے، سمجھتے رہیے. سمجھانا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے. سنانا میرا کام ہے، سننا آپ کا کام ہے. ٹینشن آپ کو لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا کام جمعرات کے دن مغرب کے بعد آنا، بیٹھنا، غور سے سننا کافی ہے. اٹھیں گے تو سمجھ کے اٹھیں گے انشاءاللہ. لیکن آپ یہاں بیٹھیں گے، دماغ جو ہے عشاء کے بعد کی پلاننگ میں ہوگا تو کوئی مسئلہ نہیں. آپ یہاں بیٹھیں گے، عشاء کے بعد کی پلاننگ چل رہی ہے کہ ڈنر جمع کریں گے، ہوٹل آج وائف کہہ رہی تھی کہ باہر جا کے کھائیں گے کچھ. آپ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے درس میں، اب یہاں میں سمجھا رہا ہوں. آپ جو پلاننگ ہے آج کہاں کھائیں گے؟ جمیل نہیں، پرانا ہو گیا، فلاں وہ پرانا ہو گیا، شہزاد نہیں مطلب کہاں فیملی وہ بھی بہت کھائے، کہاں کھائیں گے. اب وہ دماغ چل رہا ہے آپ کا وہاں اندر جو ہے محترمہ کا، تو درس کیسے سمجھ میں آئے گا؟ تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ غور سے سنیے،
سمجھیے, سمجھانا میرا کام ہے انشاءاللہ. میں اردو میں آپ سے بات کر رہا ہوں, آپ اردو بولتے ہیں, اردو سمجھتے ہیں انشاءاللہ. چلیے میں کہہ رہا ہوں لفظ رب جو ہے نا عام ایسا استعمال کرنا اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں. البتہ نسبت کریں گے, نسبت اس کو بولتے ہیں. آپ پتا نہیں گرامر پڑھے نہیں پڑھے, انگلش خالی خالی بولتے ہیں انگلش. نسبت اضافت بولتے ہیں اس کو, اضافت کسی سے کسی کی طرف جوڑنا اس کو لفظ ہو جائے. جیسے رب المنزل, رب البیت, رب الشریکہ, ربت منزل. اب کیا کہہ دیا آپ نے؟ نسبت. رب العمال, ٹھیک ہے, تو کیا مالک, کمپنی کا مالک, اس کا گھر کا مالک یا گھر کی مالکن عورت ہو, تو یہ جائز ہے, یہ قرآن سے ثابت ہے. جیسے سنیے یوسف علیہ السلام کا واقعہ معلوم ہے؟ واقعہ پورا سنانے کا اس کا ٹائم نہیں ہے, میں کہہ رہا ہوں واقعہ ذہن میں ہے نا. واقعے سے ایک چیز دیکھیے کہ وہ جیل میں تھے نا. میں واقعے کو سیدھا کہاں لے کے جا رہا ہوں؟ جیل میں تھے یوسف علیہ السلام. تو وہاں دو لوگ خواب دیکھے, آ کے پیش کیے ان کے سامنے کہ ہم نے جو ہے ایسے خواب دیکھا ہے. ٹھیک ہے, خواب کی تعبیر بتا دیے. ایک اس میں سے ایک کی تعبیر کیا تھی کہ تم جو ہے ملازمت کرو گے بادشاہ کے یہاں, یاد ہے, اور دوسرے کو جو ہے وہ سولی پھانسی دی جائے گی. تو جس کو پھانسی دی جائے گی تو ختم, وہ تو جانے والا ہے, جب چھوڑو اس کو. جو باقی رہنے والا ہے وہ کس کے پاس؟ بادشاہ کے پاس. یعنی اس کی خواب, تم بادشاہ کے پاس کام کرو گے تو تم وہاں جو تعبیر کے الفاظ تھے, تو وہاں ایک آیت ہے قرآن مجید کی, اذکرنی عند ربک فانساہ الشیطان ذکر ربہ. یوسف السلام نے کہا تھا اس کو کہ جب تم یہ تعبیر پوری ہوگی خواب کی کہ تم جو ہے بادشاہ کے یہاں ملازمت کرو گے, نوکری کرو گے, تو تم مجھے وہاں یاد کرنا تاکہ جو ہے میرا کیس نکلے باہر اور یہ پتا چلے کہ میں بری ہوں, مجھے اندر جو ہے دھوکے سے ڈالا گیا, میرا کیس نکلے باہر. تو تم کیا کرنا اپنے بادشاہ کے پاس. وہاں آیت کیا ہے؟ اذکرنی, تم مجھے اپنے رب کے پاس یاد کرنا. یوسف اللہ نے کہا تھا اس سے تم مجھے اپنے رب, میں رب لفظ کیا ہے, یہ آیت ہے لیکن اس کو ترجمہ کیا ہے اس کا, تم اپنے مالک کے پاس. تو یہاں رب سے مراد کون ہے؟ کون مالک؟ وہ جو بادشاہ. تو ربی کا, یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں تم اپنے مالک کے پاس, وہ لفظ ربی کا ہے, تو نسبت ہوئی نا, تو جائز ہے نہیں ہے. ایک دلیل. دوسری دلیل وقوله تعالی, یوسف قال ارجع الى ربک, تم جاؤ اپنے رب کی طرف, تم اپنے جاؤ اپنے مالک کی طرف. کون مالک کی؟ بادشاہ. اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام ہی کے قصے میں اور ایک اما احدکما, وہی خواب, دونوں نے خواب پیش کیا تو اسلام نے سن لیا. سن کے کیا کہا؟ اما احدکما فیسقی ربہ خمرا, یہ تم دونوں نے جو خواب بتائے ہیں ان میں سے ایک کیا کرے گا؟ اپنے مالک کو شراب پلائے گا, اس کی ڈیوٹی جو ملازمت ہو. یہ خواب یسقی ربہ, اپنے رب کو اپنے مالک کو پلائے گا. کون, مطلب کیا مراد ہے مالک سے؟ وہاں یہاں رب جو لفظ استعمال ہوا ہے سمانا بادشاہ. یہ اسلام کہہ رہے ہیں, قرآن کی آیت ہے یہ, تو اس کا مطلب نسبت سے جائز ہے. تو میں نے ابھی کہا نا رب البیت بولتے ہیں, میں نے شروع میں مثال گھر کا مالک بولتے ہیں, لیکن صرف رب کا استعمال کرنا خالی یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ. لیکن آپ نسبت کریں گے کسی چیز کی طرف, جیسے گھر کی طرف, بادشاہت کی, ملک کی طرف, یا کسی کمپنی کی طرف, کسی گاڑی کی طرف, یا کسی جانور کی طرف. ٹھیک ہے, رب الجمل کون ہے؟ اونٹ کا مالک کون ہے بھائی؟ رب الجمل کون ہے؟ رب السیارہ کون ہے؟ استعمال جائز ہے عربک لینگویج کے ساتھ, صحیح ہے مخلوق کے لیے استعمال کرنا, لیکن اضافت شرط ہے, نسبت کے ساتھ استعمال کرنا. خالی کون ہے بھائی یہاں کا رب کون ہے ایسے نہیں بول سکتا. گھر میں بیٹھ کر آپ یہ نہیں کہہ سکتے بھائی یہاں کا رب کون ہے, رب تو اللہ تعالیٰ ہر چیز. اس گھر کا مالک کون ہے؟ آپ گھر کا مالک فلاں صاحب ہے, ان کو جو ہے جنہوں نے جو ہے گھر چلایا. چلیے, حدیث میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے اضافت کے ساتھ, اضافت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی استعمال کیا. جیسے متفق روایت ہے بخاری مسلم کے, اونٹ جس کا گم ہو گیا تھا بعد میں ملا تھا, یاد ہے نا, وہ خوش ہو کر جو اس نے جو کہا تھا, یاد ہے نا, تو وہاں لفظ ہے حتی یجدہا ربہا, یہاں تک کہ وہ اپنے اونٹوں کو اپنے مالک کے پاس پاتا ہے.
ایک انسان جو ہے اپنے اونٹوں کو اپنے مالک کے پاس، یہاں تک کہ اونٹوں کو اونٹوں کے مالک کے پاس پاتا ہے. تو اونٹوں کے مالک یہ لفظ ربھا حتی یجدھا ربھا، تو ربھا یا نسبت ہا ہے اونٹوں کی طرف. تو اس طریقے سے نسبت کے ساتھ رب کا استعمال مخلوق کے لیے، رب کا استعمال اونٹوں کے رب کی نسبت مخلوق کی طرف کر کے یہ کہنا کہ جو ہے یہ فلاں چیز کا مالک ہے تو یہ جائز. مقید کہتے ہیں اس کو، مضاف. لیکن اطلاق ایسی جنرل رب کا استعمال سوائے اللہ کے اور کسی کے لیے جائز نہیں ہے. یعنی ایسے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ساری دنیا کے رب کسی انسان یا لوگوں کے رب یا اس کے علاوہ صرف الرب بھائی جو ہے الرب ہے، یہ صاحب جو ہے رب ہیں. نہیں، ہاں یہ گھر کے مالک ہیں، یہ رب البیت ہیں، رب المنزل ہیں، رب الشرکہ ہیں، یہ جائز نسبت کے ساتھ جائز ہے، اطلاق اس کا جائز نہیں ہے. یہی بات بتانا چاہ رہے ہیں. چلیے اس کے بعد دوسرا پوائنٹ جو انہوں نے بتایا تھا کہ وہ گمراہ جو امتیں گزری ہیں، جو قومیں گمراہ ہوئی ہیں، ان کے یہاں رب کا تصور کیا تھا، ان کے یہاں رب کا تصور کیا تھا. تو اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ وہ لوگ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے رب تسلیم کرتے تھے. مشرکین مکہ یا اس سے پہلے جو قومیں گمراہ ہو چکی ہیں، سیدھے راستے سے ہٹ چکی ہیں، جنہوں نے شرک اکبر کیا، کفر کیا اللہ کے ساتھ، ان لوگوں کے یہاں ربوبیت کا تصور تھا. وہ جو ہے رب مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کا تصور کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک اللہ کی ذات ہے، جس نے جو ہے ایک ذات ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، اس کو چلاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ان کے یہاں تصور تھا. جیسا کہ اور یہ فطری بات ہے، جیسا کہ حدیث سے بھی ثابت ہے. حدیث پڑھ لیتے ہیں چونکہ اذان کا نماز کا وقت ہو گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. کائنات میں جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں سب فطرت پر پیدا ہوتے ہیں. ان کے ماں باپ یہودی ہوں تو ان کو یہودی بنا دیتے ہیں، ان کے ماں باپ نصرانی ہوں کرسچن ان کو کرسچن بنا دیتے ہیں، ان کے ماں باپ مجوسی یعنی آگ کی پوجا کرنے والے قوم اگر مجوسی ہیں تو اپنی اولاد کو مجوسی بنا دیتے ہیں. کیا معلوم ہوا اس حدیث سے؟ دو باتیں. نمبر ایک، بچہ جب پیدا ہوتا ہے دنیا میں تو وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. کیا مطلب فطرت؟ کہ اللہ تعالیٰ کو پر ایمان. بچہ جب دنیا میں کوئی بھی پیدا ہوتا ہے، ہندو کے گھر میں، کرسچن کے گھر میں، سب مسلمان پیدا ہوتا ہے. جو بولتے ہیں نا مسلمان پیدا ہوتا ہے، کیسے کیا یعنی بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اللہ کو ماننے والا، یہ چیزوں کو نہیں، اللہ کا تصور اس کے پاس ہوگا، اللہ پر ایمان، اللہ پر یقین اس کے لیے اس کے دل میں ہوگا جب وہ پیدا ہوتا ہے. لیکن تربیت کا پھر اب اثر پڑتا ہے. ماں باپ گھر یہودیوں کا ہے تو بچے کو کیا ہے یہودی بنا دیتے ہیں. گھر جو ہے مجوسیوں کا ہے تو مجوسی بنا دیتے ہیں. گھر کس کا ہے؟ کرسچنس کا ہے تو کیا کر دیتے ہیں بچے کو اس کی فطرت سے ہٹاتے ہیں. وہ پیدا ہوا فطرت پر کہ اللہ ایک، انسان اللہ نہیں، اللہ ایک ہے، یہ فطرت لے کر پیدا ہوتا ہے. لیکن ظاہر بات ہے جب بچہ رہتا ہے اس کو تو یہ تو فطرت لے کر پیدا ہوتا ہے، لیکن جس گھر میں ماحول یا تربیت اس کو دی جاتی ہے وہ تربیت جو ہے اس کو فطرت سے ہٹاتی ہے. نہیں بیٹے جاؤ ایسے کرنا، بیٹا ایسے کرنا. اب وہ ایسے کرنا سکھا رہا ہے، حالانکہ یہ فطرت لے کے نہیں آیا. ایسے کرنا بیٹا، ایسے جھکو بیٹے، یہ جو ہے یہ پتھر یہ بھگوان ہے بیٹے، جھکو اس کے سامنے، یہ ہمارا بھگوان ہے، اس کے سامنے جھکو. اب بچے کو جھکایا جا رہا ہے، چھوٹے وہ دیکھ رہا ہے ماں باپ بھی جھک رہے ہیں اس کے سامنے، اس طرف سے کیا کر رہے ہیں اس کو ہٹا رہے ہیں. اس سے کیا معلوم ہوا؟ تربیت کا بہت اہم اثر انسان کی زندگی پر پڑتا ہے. اگر صحیح تربیت ہوگی تو صحیح نکلے گا بچہ، غلط تربیت ہوگی تو یہ بہت بڑا. حدیث میں دو باتیں ہیں، بہت بڑی حدیث ہے یہ، معلوم ہے 1 گھنٹے کی تقریر کر سکتے ہیں اس حدیث پر آپ. ہر بچہ فطرت توحید پر، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. ماں باپ یہودی ہو تو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی ہو تو نصرانی، مجوسی ہو تو. دو باتیں کیا بولے؟ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو فطرت توحید پر پیدا کیا ہے. دوسری چیز تربیت کا برا اثر. تربیت کا اثر، انسان کتنا بھی اچھا ہو اگر تربیت اس کی غلط کی جائے برباد ہو جاتا ہو. اچھے بچے برے بن جاتے ہیں، برے بچے اچھے بن جاتے ہیں. کیوں؟ تربیت کا اثر ہوتا ہے. جیسے کہ گھر کے ماحول میں یہودیت ہے، نصرانیت ہے، مجوسیت ہے، اس کا اثر بچے پہ پڑ رہا ہے. اب بچہ جو مسلمان پیدا ہوا تھا وہ یہودی بن گیا. کیوں بنا بھائی؟ وہ تو پیدا مسلمان ہوا تھا نا، پیدا مسلمان ہوا تھا لیکن اس کی تربیت یہودی طریقے پر کی گئی. یہ تو ایسے، اس کی مثال ایسی بھی آپ سمجھیں، مسلمان کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوا، میں ایک مثال دیتا ہوں سمجھنے کے لیے.
مسلمان کے گھر میں بچہ، چھوٹا بچہ پیدا ہوا، وہ سمجھو چلنے کے قابل ہوا بچہ. کیا عمر میں چلتے بچے؟ 3-4 سال. چلیے 5 سال کا بچہ تھا کہ وہ گم گیا. چھوٹا بچہ 5 سال کا، 4 سال کا گم گیا. وہ ملا کسی یہودی کے ہاتھ. اب اس کو پالنا شروع کر دیا اس نے. بڑا ہو کے کیا بنے گا وہ؟ مسلمان. مسجد جائے گا؟ کہاں جائے گا؟ ان کے چرچ کا جہاں بھی جاتا. یہودی، پکا یہودی بنے گا بڑا ہونے. پیدا کیا ہوا تھا؟ یہ 5 سال تک تو مسلمان تھا، اس کے بعد کیسے یہودی بن گیا؟ تربیت. اس کو لے گئے اس طرح. یہ دنیا میں جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے، یا رافضی جو اہل سنت کو جو ہے گالیاں دیتے ہیں، یہ شیعہ جو ہے، کیا ہے معلوم ہے اس کے پیچھے پرابلم کیا ہے؟ اس کے پیچھے میجر ریزن کیا ہے؟ تربیت. شیعہ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں سنیوں کی نفرت پر. بچپن سے اس کے ذہن میں بٹھاتے ہیں یہ دشمن ہے، یہ دشمن ہے، یہ سنی، جتنے سنی ہے نہیں سب دشمن ہے تمہارے. گالی دو ان کو، گالی دو گے تو اللہ خوش ہوگا، ان کو مارو تو اللہ خوش ہوگا، ان کو تکلیف دو گے تو اجر ملے گا اللہ کے یہاں. یہ مائنڈ سیٹ اپ، یہ ہے پرابلم اصل شیعوں کا. پتا ہے کیوں شیعہ اتنے دشمن ہیں؟ ان کی تربیت غلط طریقے سے کی جاتی ہے. ان کے دل و دماغ پر اہل سنت اور جماعت کی دشمنی بٹھا دی جاتی ہے. اسی لیے جو ہے کہیں سنی ملے تو اس کے پیر کو ماریں گے تو اجر ملے گا، اس کو دھکا دوں گا تو مجھے ثواب ملے گا، اس کے منہ پر تھوکوں گا نعوذ باللہ من ذالک تو بھی مجھے اجر ملے گا. ایسی اتنی زیادہ دشمنی. اب وہ کیا کرتا ہے؟ مار ڈالو اس کو، ختم کر دو. یہ دشمن ہے ہمارے، اس کے کس کے؟ دین کے دشمن ہے، یہ اسلام کے دشمن ہے، یہ اہل بیت کے دشمن ہے یہ لوگ. ایسی تربیت کی جاتی ہے. تو دا پرابلم کیا ہے؟ تربیت. یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. یہ راز کی بات ہے جو ذہن میں رکھیے. یہ نقطہ ہے، نقطہ اصل کہ یہ تربیت کا اثر، میں تربیت سے بات نکلی نا، تربیت کا خطرناک اثر پڑتا ہے. اس کی بہت بڑی مثال آج کے دنیا جو رافضی ہیں، مسلمانوں کے سنیوں کے دشمن بن چکے ہیں اور ان کو جڑ سے ہٹانا چاہتے ہیں. اس کے لیے پوری پلاننگ کر رہے ہیں یہودیوں کے ساتھ مل کر. رافضی کیوں؟ کیونکہ ان کو یہ تربیت کی گئی ہے ان کی. یہ کیوں اتنے دشمن ہے بھائی؟ جبکہ وہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے. حالانکہ ٹھیک ہے وہ مسلمان ہے نہیں ہے، یہ بحث نہیں کر رہے ہم، لیکن بھائی وہ ظاہر تو اسلام کرتا ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے نہیں مانتے؟ رافضی شیعہ مانتے. پھر ہم سے کیوں اتنی دشمنی ہے؟ ہم بھی اللہ کے رسول کو مانتے ہوئے مانتے. تربیت بری، خطرناک قسم کی تربیت کی جاتی ہے. بچپن سے ٹرینڈ اثر پڑتا ہے. اب وہ جوان ہوتا ہے ہٹا کٹا تو پھر وہ ہر طریقے سے سنی کو تکلیف دینے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس کو یہ بتایا گیا ہے کہ تم یہ کام کرو، یہی صحیح کام ہے، یہ ثواب کا کام، اجر کا کام. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو ہے توحید پر قائم رکھے، توحید پر ہماری موت ہو جائے اور کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہماری زبانوں پر موت کے وقت جاری ہو جائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.